اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صفحہ نمبر 31 پر ہم پڑھیں گے صحابہ کرام کا ذکر۔ صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر سے ہے، اسے خیر سے کیا جائے گا۔ احادیث صحیحہ میں ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، نیز ان پر طعن کرنے سے سختی سے منع کیے گا۔ طعن ہوتا ہے طعن و تشنیع، مختلف قسم کی باتیں سنانا، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا یزید تھا، تو اب یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا یا اس قسم کے کام کرنا، یہ نامناسب بات ہے۔ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، فلاں صحابی صحیح تھا فلاں صحیح نہیں تھا، نہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب آقا کریم علیہ السلام کا ہر صحابی ہی اپنی جگہ پر ایک ستارہ ہے، روشن ستارہ، جس سے جو ہے لوگوں کے ایمان روشن ہوں گے، لوگوں کے باطن روشن کرنے والے، ایمان کے ساتھ منور کریں گے اور لوگوں کے باطن کو روشن کرنے والے بنیں گے۔ تو ہم ان 10 صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، سوائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چھوڑ کے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی، حضرت زبیر بن العوام ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہیں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن عامر الجراح رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں۔ ان کے علاوہ ہم حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسنین کریمین، حسن و حسین، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ باقی صحابہ کا ذکر صرف خیر اور بھلائی سے کیا گیا ہے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، اور دوسرے مومنوں کی نسبت ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کی امید کی جائے گی۔ شرع عقائد کے اندر یہی بات ذکر کی گئی ہے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے مومنوں سے زیادہ ان کی تائید کی جائے گی، وجہ یہ ہے کہ صحبت انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے، جس کے برابر کسی عابد کی عبادت اور کسی زاہد کا زہد نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کی ایک دن کی عبادت جو ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے مقابلے میں زہداء عبداء جتنے بھی عابد و زاہد ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صحابی کی خلوص کے ساتھ پڑھی ہوئی ایک نماز، ایک عبادت کی ہوئی خلوص کے ساتھ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اس صحابی کی وہ عبادت ان تمام کی عبادتوں پر بھاری ہے، اور تمام صحابہ کی عبادات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک ترازو کے اندر رکھ دیا جائے، ان کی نیکیوں کو رکھ دیا جائے، مد مقابل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غار کی ایک رات والی نیکی جو ہے، اس کو ایک رات، 3 راتیں نہیں، پوری صرف ایک رات کی نیکی جو ہے نا، اس کو رکھ دیا جائے، پوری 3 راتیں علیحدہ ہے، تو وہ ان پوری امت کے نیکیوں پر بھاری ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں کو جمع کر دیا جائے تو تمام انبیاء کی مقابلے میں ان کی نیکیاں کم ہیں، تمام انبیاء کی نیکیاں ان پر بھاری ہیں، اور پھر تمام انبیاء پر آقا کریم علیہ السلام کو اس طرح فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے کہتے ہیں جناب، مسئلہ شروع ہو گیا موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ جو ہے، موضوع پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے۔ ہم سفر و حضر میں موضوع پر مسح کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سفر کہتے ہیں سفر کے اندر جانا، حضر کہتے ہیں گھر کے اندر مقیم ہونا، یعنی جس طرح ہم مقیم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، تو یہ ہم گھروں کے اندر اپنے رہ رہے ہیں، مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مقیم ہونے کو حضر کہتے ہیں۔ اور اگر ہم راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو چاہے وہاں سٹے بھی میں کرتے رہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کہیں تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے لیے ٹھہرتے ہیں تاکہ ریسٹ ہو جائے تھوڑا سا، پھر آگے چلیں گے،
تو یہ سفر ہی گنا جائے گا۔ تو اس دوران ہم موضع کے اوپر مسح کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اگرچہ کتاب اللہ کے حکم پر اضافہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں صرف موضع پر مطلق مسح کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پر اضافہ تھوڑا سا کر رہے ہیں، لیکن حدیث سے مشہور سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو پایا جو موضوع پر مسح کے قائل تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اس وقت تک موضوع پر مسح کا قول نہیں کیا جب تک کہ یہ مسئلہ دن کی روشنی کی طرح واضح نہیں ہو گیا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو شخص موضوع پر مسح کا قائل نہیں ہے مجھے اس پر کفر کا خوف ہے، کیونکہ اس بارے میں آثار حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تواتر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، متواتر خبر متواتر آپ نے پڑھا تھا ابتدا کے اندر، تو یہ آثار اثر کی جمع ہے، اثر بھی جو ہے حدیث کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آثار بھی حدیث کی جمع ہی ہوتی ہے، اصل میں یہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو حدیث کے مختلف نام ہیں، تو یہ بھی ایک نام ہے حدیث کا آثار، اثر کی جمع ہے، اثر اور آثار، آثار السنن، آثار حدیث، آثار صحابہ، آثار تابعین، آثار تبع تابعین، یہ اس طرح آثار ہر معنی کے لیے، آثار کا معنی بھی خبر ہی ہوتا ہے، تو حدیث بھی ایک خبر ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں، سمجھا دوں کہ موزہ جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، یہ جرابوں کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کھجور کا نبیذ یہ ایک قسم کی شراب کی طرح کی ہوتی تھی، نبیذ شراب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ حد نشہ کو پہنچ جائے تو شراب بن جاتی ہے، اور نشہ کی حد سے پہلے ہو تو یہ نبیذ رہتی ہے۔ ہم کھجور کے نبیذ کو حرام قرار نہیں دیتے۔ مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر اس میں کھجوریں اور منقع ڈال دیا جاتا ہے تو پانی میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس سے منع کیا گیا تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نبیذ کا حرام نہ ہونا اہل سنت کا مذہب ہے، جس کو جبکہ روافض اس میں مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ مخالف ہیں اس کے۔ تو یہ کھجوروں کو اور منقع کو پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا تھا، ہلکا ہلکا جو ہے نا اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی تھی۔ تیز ہونے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی تیزابیت سی بننا شروع ہو جاتی تھی اس سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زیادہ نہ ہو کہ نشہ نہ چڑھنا شروع ہو جائے۔ جب نشہ چڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ حرام ہے، کیونکہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ مقام نبوت، کوئی ولی انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اور خاتمہ کے خوف سے محفوظ ہیں۔ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اولیاء کے کمالات بلکہ ان سے کہیں اعلیٰ کمالات سے موصوف ہونے کے بعد احکام کے پہنچانے اور مخلوق کی رہنمائی پر مامور ہوتے ہیں۔ بعض کرامیہ سے منقول ہے کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اور یہ کفر ہے۔ بعض کرامیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک گروہ ہے، فرقہ، وہ کہتا ہے ولی بھی نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ میں نے پیچھے بیان کیا نا، اعلیٰ سے اعلیٰ ولی جو ہے کسی صحابی ادنا سے ادنا صحابی کو نہیں پہنچ سکتا، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کسی نبی کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نبی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنی مرضی عبادت کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے عقائد رکھے جائیں تو یہ کفر ہے۔ احکام کا مکلف ہونا، یہ تکلیف دینا، مکلف تکلیف میں پیچھے آپ کو ویسے بیان کر کے آیا ہوں، تو یہ یہاں بھی وہی بیان کروں گا کہ بندہ جب تک عاقل و بالغ ہو ایسے مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے امر و نہی ساقط ہو جائے، یعنی مکلف ہی نہ رہے، کیونکہ شریعت مبارکہ کے خطابات عاقل اور بالغ افراد کے تمام حالات کو شامل ہیں۔ بعض اباحیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب کمال محبت اور دل کی مکمل صفائی حاصل کر لیتا ہے اور منافقت کے بغیر کفر کو ترک کر کے ایمان اختیار کر لیتا ہے تو اس سے امر اور نہی ساقط ہو جاتا ہے،
اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے سبب اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ ان کے الٹے سیدھے عقیدے تھے۔ تو یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں پچھلے صفحے کے اوپر جو یہ بات انہوں نے کی کہ عاقل بالغ والی جو بات ہے، عاقل بالغ جو انہوں نے کہا ہے کہ عاقل بالغ افراد کے تمام حالات کو شامل ہے، تو وہ کہتے ہیں جب تک کہ وہ ایسے مقام کو نہ پہنچ جائے کہ اس سے امر اور نہیں ساکت ہو جائے۔ عاقل بالغ ہے، ٹھیک ہے، عقل مند ہے، عقل رکھتا ہے، بالغ ہے، تو اس پر احکام شرعی لازم ہوں گے۔ لیکن اگر بیچارے کی عقل ہی چلی جاتی ہے، ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تو احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کرامیہ جو یہ الٹے سیدھے عقیدے بتا رہے ہیں کہ جب محبت کے ساتھ ایمان قبول کر لیا جاتا ہے تو وہ چاہے گناہ کبیرہ بھی کرتا رہے تو وہ جناب کوئی پرابلم نہیں پیش آتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو انہوں نے یہ بات کی تو اس سے یہ سوچ لیں آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں، یہ جو درباروں والے ہیں بابے کے آگے جناب بیٹھے ہوئے، اس بابے نے تو یہ حکم نہیں ان کو دیا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ تو فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہ جو درباروں والے آج کل ملنگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی دل دی نماز ہے، دل دی گلاں ہیں جی، نماز کی کرنی پڑھ کے یا عبادت کر کے کیا کریں، ساری نیکیاں دل کی ہوتی ہیں۔ وہ اس قسم کی جناب نا الٹی سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں یہاں یہ وہی اکرامیہ فرقہ کا بھی، یہ اکرامیہ فرقہ جو تھا اس کا بھی وہی حال ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا کہ اس بندے سے ظاہری عبادات ساقط ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں عبادتیں ظاہری ساقط ہو جاتی ہیں اور اس کی عبادت غور و فکر ہوتی ہے۔ یہ کفر اور گمراہی ہے، کیونکہ محبت اور ایمان میں سب انسانوں سے زیادہ کامل انبیاء کرام خصوصاً اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے حق میں تکلیفات پابندیاں زیادہ کامل ہیں۔ رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنے مرضی گناہ کرتا رہے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اسے گناہوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی گناہ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہیں، جتنی مرضی شیطانیاں ہوتی رہیں، اللہ پاک اسے ہر مقام پر بچا لیتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔